نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیرہ ان دا ڈیجیٹل ایج، پیورٹی ان دا پلیوٹیڈ ورلڈ کے حوالے سے آج ہمارا سیشن ہے دعا ایز آر ڈیوائن کنیکشن ان اے ڈیجیٹلی ڈسٹریکٹڈ ورلڈ. اس وقت آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ایک اچھی جاب، ڈگری، کیریئر، فالوورز کی تعداد یا بینک اکاؤنٹ میں بڑھتی ہوئی رقم؟ کوئی سوچ رہا ہے کہ اگلا کوڈنگ بوٹ کیمپ کیسے مکمل کیا جائے، کوئی آئی جی سٹوری کی ایستھیٹک پلاننگ میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنی پوسٹ گریڈ اپلیکیشنز میں مصروف ہے، اور کوئی ٹریڈنگ چارٹ میں اگلا انٹری پوائنٹ ڈھونڈ رہا ہے. لیکن ذرا رکے صرف 10 سیکنڈ کے لیے اور تصور کریں، اگر آپ کی سانس 10 سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے، نہ ہوا آئے، نہ سانس چلے، نہ آکسیجن، نہ ہیلپ، نہ اسکیپ، کوئی پاور نہیں، کوئی کنٹرول نہیں، کوئی انڈو بٹن نہیں، اور کوئی آپشن ٹو سوئچ یوزر نہیں، بس ایک پل اور آپ کو لگے سب کچھ ختم ہونے والا ہے. وہ پل نہ آپ کا تھا، نہ میری چوائس پر تھا. وہ پل جو خود کو کافی سمجھنے کے سب کلیمز کو روند کر چلا جاتا ہے. صرف ایک تنگی، ایک گھٹن، ایک بے بسی جو ہر سیکنڈ کو قیامت بنا دے. اس وقت آپ کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہوگی؟ اگلا ایگزام؟ نہیں. اگلی سٹوری پر لائک؟ نہیں. کرپٹو کا پرائس گراف؟ ہرگز نہیں. دوستوں کا سرکل؟ forget it. اس وقت آپ کی صرف ایک پریورٹی ہوگی، سانس. چاہے آپ بیبی بومر ہیں، جنریشن ایکس ہیں، ملینیل ہیں، جنزی ہیں، الفا جنریشن ہیں، آپ مومن ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ جیو ہیں، آپ ہندو ہیں، یا آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ سلیکن ویلی کے کوڈر ہوں یا لاہور کے کسی علاقے میں بیٹھے اسٹوڈنٹ، آپ کے پاس بلو ٹک ہے یا نہیں؟ جب سانس بند ہوتا ہے تو سب کچھ ایک جیسا ہو جاتا ہے. آئی ایم انف کا فریب ٹوٹ جاتا ہے. اب سوچتے ہیں میں خود کافی ہوں، میں تھراپی سے، پروڈکٹیوٹی ایپ سے، سیلف ورتھ افرمیشن سے سب کچھ سنبھال لوں گی. لیکن پھر ایک سانس رکنے سے یہ سارے ایلیوین پگھلنے لگتے ہیں. جب سانس بند ہوتا ہے تو صرف ایک کام کرتے ہیں، دعا، الٹیمیٹ ویپن فار سروائیول. کیونکہ وہ اندر کہیں جانتا ہے کہ وہ کافی نہیں ہے، کمزور ہے، بے بس ہے. ہم سب جانتے ہیں، اور یہ کہ کوئی ہے جو کافی ہے، جو سب کچھ ہے، جس کے لیے کچھ ناممکن نہیں، جس کے پاس ساری پاور، سارا کنٹرول ہے. چلتی سانسوں کے ساتھ جو یقین گم رہتا ہے، سانس رکتے ہی سارے دھوکے ختم ہو جاتے ہیں اور یقین آ جاتا ہے. اس لمحے صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، وہ ہے دعا. نہ کوڈنگ میٹر کرتی ہے، نہ کیریئر، نہ انسٹاگرام ریلز، نہ فومو، نہ کرپٹو، نہ کرش، نہ کیمرہ اینگل، نہ ٹرینڈنگ ٹاپک، نہ ایون یور اون ایگو. بس ایک دعا، یا اللہ بس بچا لے. اس وقت صرف ایک چیز مانگیں گے آپ، یا اللہ سانس دے دے، بس ایک اور سانس دے دے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کسی ایسے دن کا انتظار کر رہے ہیں جب سانس ہی نہ رہے، جب ہاتھ ہی نہ اٹھ سکیں اور زبان پر الفاظ جم جائیں، جب واپس پلٹنے کا کوئی دروازہ نہ کھلے؟ ایک ایسے دور میں سانس لے رہا ہے یہ جہاں، اس کے ہاتھ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جیب میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ، آنکھوں کے سامنے ورچوئل ریئلٹی، اور انگلیوں کے نیچے دنیا کی ہر طرح کی معلومات. اور پھر انسان کہتا ہے آئی ایم سیلف میڈ، آئی ایم انف، I don't need religion to be a good person. I don't need a God. نعوذ باللہ.
इंसान ये समझ बैठा है कि अब उसे किसी हायर बीइंग की जरूरत ही नहीं, जैसे वो खुद अपना खुदा बन चुका हो। फिर एक दिन सब कुछ रुक जाता है, दिल धड़कना बंद कर देता है, सांस रुक जाती है, स्क्रीनें बंद, नोटिफिकेशन खामोश, और वो हाथ जो कभी अपने स्किल्स पर नाजा थे बेजान हो जाते हैं। वो इंसान जिसे लगता था मैं काफी हूं, अचानक कुछ भी नहीं बन जाता है। जब जिंदगी ने मजीद वक्त न दिया, सडन डेथ्स दैट लेफ्ट नो चांस फॉर अ दुआ। हर रोज हमारे दरमियान से कितने ही लोग चले जाते हैं। येगो कैंपस को देखिए, सिर्फ 25 साल की उम्र में खामोश मौत। ब्राजील का मशहूर मॉडल, जिंदगी की रौनकों में मसरूफ, दोस्तों के साथ यूनान में छुट्टियां गुजार रहा था। एक सुबह होटल के वॉशरूम में बेहोश मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया, वो अपनी आखिरी सांस ले चुका था। उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी सुबह है? क्या वो अपने रब से बात कर पाया था? अचानक टाइम्स अप हो गया और मिया किवन, 17 ईयर्स की लड़की, फेस्टिवल में गई, वापस ही नहीं आई। एक हंसती मुस्कुराती लड़की, जिंदगी में रंग, खुशबू, शोर, अचानक कोलैप्स हो गई। कोई बीमारी की अलामत नहीं, कोई शिकायत नहीं, उसका दिल बंद हो गया। दुनिया खत्म, वक्त खत्म, सांस बंद। उम्र क्या है? 17 ईयर्स। और जिंदगी की फाइनल लाइन गुजर गई। पॉपी ईगल को देखिए, 20 साल फैशन स्टूडेंट, दिल बंद हो गया। कॉलेज का पुरजोश मेहनती तालिब इल्म, एक दिन अचानक दिल ने काम करना छोड़ दिया। माँ बाप सदमे में, डॉक्टर हैरान, और अब सिर्फ एक फाउंडेशन बाकी रह गई, पॉपीज लाइट। क्या हमें लगता है कि हम इससे मुख्तलिफ हैं? अगर इनका टाइम अचानक खत्म हो सकता है, तो क्या हमारा नहीं हो सकता? एयर इंडिया फ्लाइट 171, 241 जाने कुछ सेकंड्स में खत्म। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली परवाज उड़ान के सिर्फ 32 सेकंड बाद गिरकर तबाह हो गई। माँ बाप, बच्चे, नौजवान, सबके ख्वाब, प्लान, कैरियर हवा में बिखर गए। क्या इन सब ने ये सोचा होगा कि आज वो दुनिया छोड़ देंगे? कभी आपने सोचा कि इनके लास्ट 30 सेकंड्स कैसे गुजरे होंगे? और 10 साल ब्राइसन फंक, बेसफील्ड कंट्री, पेंसिल्वेनिया के 10 साल बेसबॉल चैंपियन, जिसने अपनी टीम को चैंपियन बनाया, अगले दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो हमसे रुखसत हो गया। वो अपनी आखिरी जीत के बाद एक मैदान में खामोश हो गया। और 25 साल वकील अभिषेक, लखनऊ से ताल्लुक रखने वाला, अदालत जाते हुए रास्ते में चल पड़ा, सीने में चुभन महसूस की, फौरी तिब्बी मदद के बावजूद उसे बचाया ना जा सका। और जर्मिया कैली, 18 साल का फुटबॉल स्टार, सिनसिनेटी यूनिवर्सिटी का फुटबॉलर, अचानक अपनी नींद में ही रहलत फरमा गया। मौत की वजह क्या थी? दिल का बढ़ा हुआ उजला, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, जो गालिबन न दिखने वाला मर्ज था। सारे ख्वाब, सारे प्लान्स एंड हो गए। सोचने की बात है, जिस इंसान की जिंदगी और मौत ही उसके हाथ में ना हो, वो किस चीज पर गुरूर कर सकता है? वो किस चीज पर इगोइस्टिक हो सकता है? वो कैसे ये सोच सकता है कि उसे किसी और की जरूरत नहीं? क्या आप भी किसी ऐसे दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब वापस पलटने की मोहलत ही ना मिले, जब सब कुछ खत्म हो जाए, फिर कहिए, या अल्लाह, अब मुझे मौका दे दे। लेकिन वो वक्त शायद ना आए। आखिर हम इतने डिस्कनेक्ट कैसे हो गए? क्या आपको वो दिन याद है? क्या आपको वो दिन याद नहीं, जब अल्लाह ताला ने आपको, मुझे और आदम अलैहिस्सलाम की पूरी औलाद को उनकी पुश्त से निकाल कर वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और हम सब ने बैक आवाज कहा था, कालू बला, कहा क्यों नहीं, हम गवाह हैं। लेकिन अब क्या आपको उस वादे की हल्की सी भी याद है? वो पहचान, वो मार्फत, वो रब्त जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी फितरत में रखा था, अब कहाँ चला गया? हाँ, ये दुनिया भुला देती है, लेकिन इतना ज्यादा जब स्क्रीन रब बन जाए,
ایک مسلسل پنگ جو ذہن کو کبھی خاموش ہونے نہیں دیتی، ایک نہ ختم ہونے والا سکرول جو دل کو کبھی بھرنے نہیں دیتا، ہر طرف کیوریٹڈ پرفیکشن، جیسے ہر کوئی مکمل ہے، بس ہم ہی پیچھے رہ گئے۔ یہ سب کچھ ایک ایسی اسپرچل سموک پیدا کرتا ہے جو نہ اپنی حقیقت کی طرف دیکھنے دیتا ہے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے دیتا ہے۔ اس پلیوٹیڈ ورلڈ میں ہماری کچھ عجیب سی حالت ہے، خالی دل، ہالو ہارٹ ہے، کانٹینٹ بہت ہے مگر سکون نہیں۔ ہر لمحہ کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہنستے ہیں، لیکن روح اندر سے خالی، پیاسی، بھٹکی ہوئی، کہ فاسٹ فوڈ کی طرح ہے، فوری بھرتا ہے مگر نرشمنٹ نہیں دیتا۔ بکھرا ہوا ذہن، دا اسکیٹرڈ مائنڈ، ایک ہے پھر دوسری پھر تیسری پھر سوچ پھر کمپیریزن پھر انگزائٹی، نتیجہ سوچ کہیں ٹھہرتی ہی نہیں، کسی مقصد پر فوکس ہی نہیں کرتی۔ سخت دل ہو گئے، دا ہارڈنڈ ہارٹ ہے۔ حرام مناظر، غیر ضروری گپ شپ، بے فائدہ میمز، یہ سب دل کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ اللہ کا نور ایبزارب ہی نہیں ہوتا، جیسے گیلا کپڑا جو مزید پانی نہ لے سکے۔ پھر اسپرچل فومو ہے، دوسروں کی عبادات دیکھ کر یہ سوچنا میں تو کچھ بھی نہیں، یا تو ریاکاری کی طرف لے جاتا ہے یا پھر مایوسی کی طرف۔ کیا آپ نے سوچا مسئلے کی جڑ کہاں ہے؟ ہم ہر وقت لاکڈ ان ہوتے ہیں دنیا کے ساتھ، لیکن لاکڈ آؤٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم کنیکشن چاہتے ہیں مگر غلط جگہوں سے، ہم ویلیڈیشن چاہتے ہیں مگر فانی انسانوں سے، ہم سکون چاہتے ہیں مگر نوائز سے نہیں نکلتے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ صرف اتفاق نہیں، یہ صرف الگوریدم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف سوشل کنڈیشننگ نہیں ہے، یہ اس دشمن کی چال ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا سب سے طاقتور ہتھیار دعا آپ کے ہاتھ میں، آپ کے دل میں رہے۔ وہ چاہتا ہے آپ کو یہ لگے I am enough, I've got this, I don't need to beg. دعا that's for weak people، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دعا is your biggest, most dependable weapon۔ یہ تو وہ چیز ہے جو زمین پر چلنے والے ایک آرڈنری انسان کو کریٹر اینڈ ماسٹر آف دا یونیورس سے کنیکٹ کر دیتی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے اللہ loves you؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آپ بھول جائیں گے، اس لیے اس نے آپ کے لیے تاریخ انسانی کے بیسٹ ہیومن بینگ کو رول ماڈل بنا کر بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، the ultimate blueprint for living a memorable life۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کیجئے، وسطی جس پر رب کائنات نے وحی نازل فرمائی، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتے مثلا جبریل علیہ السلام کلام کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی، جنہیں لاسٹ پروفٹ بنایا گیا، وہی نبی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے قریب تھے، جو زمین پر چلنے والے سب سے انفلوئنشل اور سب سے سکسیسفل انسان تھے۔ وہ ہر روز صبح و شام یہ دعا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا اللہ، میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کون یہ دعا کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ میں بندہ ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، اور بس میرا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کی، اس کی رحمت کی امید ہے، اور اپنے آپ سے امید نہیں ہے، آئی ایم انف نہیں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ میں بندہ ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، اور میرا نفس
وہ مجھے ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے، تجھی سے روک سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا یا اللہ تیری رحمت کی امید ہے، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، میرے سارے حالات کی اصلاح کر دینا۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کسی کا حق نہیں کہ میں اپنے آپ کو اس کے لیے سرنڈر کر دوں۔ میں نے اپنا آپ تیرے آگے بچھا دیا، جھکا دیا، اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا۔ آئی ایم انف نہیں، میرا رب میرے لیے انف ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ آل پاور ہے، ساری قوتیں اسی کی، ساری عزت اسی کی، یہ آسمان اسی کے، زمین اسی کی، پورا جہان اسی کا، زندگی اور موت اسی کے قبضے میں۔ کیوں نہ اس کے سامنے ٹوٹل سرنڈر کر دیں، کیوں نہ ریزسٹنس ختم کر دیں۔ آپ اس رات کو یاد کیجئے جب آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، جب جبرائیل علیہ السلام بھی ایک حد پر رک گئے اور رب العزت نے رسول اللہ سے کلام فرمایا۔ پرات معراج کی رات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اعزاز ملا۔ اس کے بارے میں رب العزت کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے۔ نہ اللہ کے رسول کو نبی کہا، نہ رسول نہ حبیب، بلکہ فرمایا عبد، بندہ، کیونکہ اللہ کا بندہ ہونا ہی انسانیت کی معراج۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے سوا ہر کسی کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اللہ کا بندہ ریزسٹ نہیں کرتا، سرنڈر کرتا ہے، اور سرنڈر کرنے والے کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں دعا کے لیے، کیونکہ قرب کا وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں سکھایا، اس نے اپنی کتاب میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا آپ کہہ دیجئے، بلکہ خود فرمایا فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں، یعنی کوئی بیریئر نہیں، کوئی فلٹر نہیں، کوئی ڈیلے نہیں، بس آپ کے دل سے دعا نکلی اور وہ آواز آسمانوں تک پہنچ گئی۔ اور اصل طاقت دعا ہے، دعا اس پاور۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں ہمیں ہر وقت فیڈ کیا جاتا ہے خود پر بھروسہ کرو، تم کافی ہو، خود کو مینیفیسٹ کرو۔ لیکن دیکھیں تو صحیح، محمد رسول اللہ جو سب سے سکسیسفل انسان تھے، وہ بھی دن رات اپنے رب سے دعا مانگتے تھے۔ تو کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم دعا سے غافل ہو جائیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کا مکمل نمونہ تھے۔ آپ نے اپنی پوری حیات میں اللہ کی عبادت کی۔ محمد رسول اللہ کی ہر ادا، ہر قدم، ہر درد، ہر کامیابی دعا سے جڑی ہوئی تھی۔ آپ کی زندگی کیا تھی؟ دعا۔ نیند سے پہلے دعا، اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں۔ جاگنے پر دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں زندگی عطا کی، اور اسی کی طرف ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے، اور خوشی ملنے پر دعا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔
اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ کتنا یقین ہوتا ہے ایک مومن کو کہ ہر نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے، اور مومن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشی پاتا ہے تب بھی دعا کرتا ہے، اور ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہے، اللہم آئنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک، یا اللہ تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر ادا کرنے اور بہترین انداز میں تیری عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ کہ اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ میں تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں، تیری شکر گزاری کا حق ادا کر سکوں، تیرا ذکر کرنے کا حق ادا کر سکوں۔ پھر آپ غم کے موقع پر کیسے دعائیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، رنج و غم کے موقع پر کثرت سے تسبیح کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کا تو حکم دیا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ریفرنس سے سکھایا کہ اپنے غم کی فریاد صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، بے شک میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم کے وقت دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یا اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں دکھ سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے۔ یقیناً ایک دعا میں کتنی دعائیں ہیں، دکھ، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، 6 دعائیں ہیں ساتھ۔ پھر آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ غموں کو آسان بھی کر دے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے غم کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کون ہے جس کی زندگی میں غم نہیں آتے یا خوشیاں نہیں آتی؟ محمد رسول اللہ کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی خوشی، آپ کے غم، آپ کی زندگی کے سارے تانے بانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ پھر آپ سفر میں کتنی دعائیں کرتے تھے، جب سفر کے لیے نکلتے تو دعا کرتے، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ یقین ہے نا، اور یقین میں کتنا اضافہ ہے، اور اللہ کے سپرد کرنے والا خود کتنا ریلیکسڈ ہو جاتا ہے۔ اور آپ دعا کرتے تھے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اسے مسخر فرما دیا، اور ہم اسے مسخر کرنے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے۔ یا اللہ بے شک
ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان فرما، اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ یا اللہ تو ہی سفر میں ہمارا رفیق ہے اور گھر والوں کا نگہبان ہے۔ یا اللہ بے شک میں سفر کی تکلیفوں اور رنج و غم کے منظر سے اور اپنے مال اور گھر والوں میں برے انجام سے لوٹنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسا سفر ہے جس میں نیکی اور تقوی کا سوال ہے، کیسا سفر ہے، ان اعمال کا سوال ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کیسا سفر ہے جس میں سفر کی دوری کو لپیٹنے کی دعا اور آسانیوں کی دعا ہے، کیسا سفر ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ اظہار محبت ہے اور اس سے یہ دعا ہے تو ہی سفر میں ہمارا رفیق ہے اور گھر والوں میں ہمارا نگہبان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، کون ہے جو سفر کی تکلیفوں سے بچا سکتا ہو، رنج و غم کے مناظر سے بچا سکتا ہو، مال اور گھر والوں میں برے انجام سے بچا سکتا ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماں سوا۔ پھر آپ جنگ سے پہلے دعائیں کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہوئی اس کو معاف فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ ایک موقع پر کائنات کے سب سے بڑے اور سچے انسان نے یہ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے راز سے آگاہ نہ کروں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائے اور تمہاری معیشت میں اضافے کا سبب ہو؟ وہ راز یہ ہے کہ تم رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ یہ اسلحہ ہر گھر میں ہر فرد بغیر کسی مادی ذرائع کے ہر وقت تیار کر سکتا ہے، اور اس اسلحے کی اثر انگیزی کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد گرامی سے بھی دے رہے ہیں۔ آپ نے ہر شدید ترین مرحلے پر اس ہتھیار سے کام لیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہتھیار سے آپ کی امت کے لاکھوں سپہ سالاروں اور کروڑوں فوجیوں کو کامیابی بھی عطا فرمائی ہے۔ مصدرک حاکم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دین کا ستون ہے، آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ اہل ایمان نے جب بھی دین کے اس ستون کا سہارا لیا اور جب دعا کی شمع جلا کر میدان جنگ میں کودے ہیں، آسمان و زمین کی ساری قوتیں ان کی حمایت میں کافروں سے لڑنے لگی اور بالآخر انہیں کامیابی اور فتح حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایسی کیفیت میں دعائیں کرو کہ تم ان کی قبولیت پر یقین رکھتے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور متوجہ نہ ہونے والے اور دعا کی قبولیت پر یقین نہ رکھنے والے دل کی دعا کو وہ قبول نہیں فرماتے۔ یہ ترمذی اور مشکات کی روایت ہے۔ آپ جنگ میں فتح کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اللہم اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ یا اللہ، اے کتاب کے نازل کرنے والے، اے جلد حساب لینے والے، یا اللہ دشمن کی فوجوں کو شکست دے، یا اللہ انہیں شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک خاص دعائے مستجاب کا حق ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی اس خاص دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے مؤخر کر کے رکھوں۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر ہر حالت میں دعا کرتے تھے۔ اکثر ہم دعا کو صرف مانگنے یا کسی مصیبت میں پکارنے کا عمل سمجھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے ہمیں ہر حال میں دعا مانگنی سکھائی۔ رسول اللہ کے لیے دعا
لاسٹ ریزورٹ نہیں تھی، بلکہ کانٹینیوس اسٹیٹ آف بینگ تھی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ دعا از این ایکٹ آف ورشپ۔ دعا صرف اپنی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بادشاہت کو ماننا ہے، اپنی انابلٹی کو تسلیم کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ یہ سب کچھ دعا کے اندر ہوتا ہے۔ جب آپ سجدے میں یا خاموشی میں دل سے یا اللہ کہتے ہیں تو صرف ایک پکار نہیں ہوتی، وہ سب سے عظیم عبادت بن جاتی ہے۔ اور دعا سائن آف فیتھ ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ دعا اس بات کی علامت ہے کہ آپ یقین رکھتے ہیں آپ کا رب آپ کو سنتا ہے، وہ آپ کے دل کی بات جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور آپ کو اس پر پورا بھروسہ ہے۔ دنیا کہتی ہے یو گاٹ دس، لیکن ایمان کہتا ہے Allah's got me۔ دعا وہ لمحہ ہے جب آپ دنیا سے نظریں ہٹا کر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دعا دل کی صفائی ہے، a means of purification۔ دل بوجھل ہو، خیالات پریشان ہو، احساس جرم ہو، پچھتاوا ہو، خوف ہو، کمزوری ہو، کبھی اندر اندر سے ٹوٹے ہوئے محسوس کیا ہے؟ ایسے وقت میں جب آپ رو کر اللہ کو کہتے یا اللہ بس تو جانتا ہے میں کیسا ہوں، تو ایک سچی دعا دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ یہ اسپرچول ڈیٹاکس ہے، جیسے کوئی بوجھ اتار دیا ہو، جیسے ایک بند تالا کھل گیا ہو۔ اور دعا پاور ہے، دا پاور آف دعا۔ دیکھیے سادہ سے جملے، خاموشی سے نکلتی دعائیں، آخر ان میں ہے کیا؟ رسول اللہ دن رات دعا کرتے تھے، صحابہ ہر لمحہ دعا کرتے تھے، کیونکہ یہ رب اور بندے کے درمیان ایک برج ہے۔ دا برج دیٹ کنیکٹس دا سرونٹ ٹو دا ماسٹر۔ جب دنیا سب دروازے بند کر دے، دعا وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ دعا دنیا کی منفی فضا کے خلاف روحانی شیلڈ ہے، a spiritual shield against the negativity of the world۔ دنیا آپ کو سٹریس دے سکتی ہے، نیوز فیڈ انگزائٹی دے سکتی ہے، کمپیریزن جیلسی پیدا کر سکتا ہے، لیکن دعا یہ دل کو سکون دیتی ہے۔ یہ ایک روشن قلعہ ہے جہاں آپ ہر نیگیٹیوٹی سے بچ جاتے ہیں۔ دعا دل کو سکینت دیتی ہے، a source of tranquility and peace for the soul۔ آپ ہر چیز میں پیس ڈھونڈ رہے ہیں، میڈیٹیشن، جرنلنگ، سیلف کیئر، پلے لسٹ فار انگزائٹی، لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ سچا سکون، وہ سکینت صرف رب کے قریب ہونے میں ملتی ہے۔ اور قرب کا راستہ دعا ہے۔ دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ It can change our destiny۔ رسول اللہ نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے۔ کبھی آپ سوچتے ہوں گے جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، دعا کیا بدلے گی؟ تو یاد رکھیں دعا خود بھی ایک تقدیر ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے والی کنجی ہے۔ دعا رسول اللہ کے لیے کبھی بھی کوئی ایمرجنسی بیک اپ پلان نہیں تھی، یہ تو ان کے لیے سانس کی طرح تھی۔ ہر حالت میں، ہر موڑ پر، ہر جذباتی کیفیت میں دعا ہی تو ان کا اینکر تھی۔ ایوری ڈے لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was the continuous state of remembrance۔ رسول اللہ کی ہر عادت میں دعا شامل تھی۔ جاگنے کے بعد آنکھ کھلنے پر پہلا کلمہ، gratitude، awareness and reminder of hereafter، کہ یہ دن بھی ایک نعمت ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور واش روم میں داخلے پر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں خبیث
मुज़क्कर और मुअन्नस जन्नात से। टॉयलेट्स वो जगह हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया शयातीन आपको वहां से देखते हैं जहां से आप उन्हें नहीं देखते। नॉर्मली ये वो मकामात हैं जहां शयातीन बसेरा करते हैं, इंतजार में होते हैं कोई अल्लाह की पनाह के बगैर अंदर आए तो सही, फौरन पकड़ ले, झपट ले। हमारे प्यारे नबी ने अल्लाह की पनाह लेने का तरीका सिखाया है, और आपने कहां कहां हमारी रहनुमाई नहीं की। इवन इन द मोस्ट प्राइवेट मोमेंट्स आपने हमें सिखाया अनसेन नेगेटिविटी से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह लेनी है। और खाने से पहले बिस्मिल्लाह, भूल जाए तो बिस्मिल्लाही अव्वलहू व आखिरहू, अल्लाह के नाम से इसका आगाज भी और इख्तिताम भी। और घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के नाम से मैंने अल्लाह पर भरोसा किया। न नेकी की तौफीक मिल सकती है, न बुराई से बचने की तौफीक मिल सकती है अल्लाह ताला के दिए बगैर। तो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है एंड पावर अप बिफोर स्टेपिंग आउट। घर से बाहर निकलते हुए अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करके जाएं, घर वाले भी अल्लाह के सुपुर्द। अब बाहर जाने लगे, आपके मामलात भी अल्लाह के सुपुर्द। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें आग के अजाब से बचा ले। दुनिया एंड आखिरत दोनों में बैलेंस है। स्पिरिचुअल गोल्स के साथ दुनियावी वेलबींग की दुआ भी है। और दुआ फॉर प्योरिटी, दिल की सफाई के लिए रसूलुल्लाह ने कैसे दुआएं की। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शौ व मिन दुआइन ला युस्मौ व मिन नफ्सिन ला तशबौ व मिन इल्मिन ला यनफौ। या अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं ऐसे दिल से जो डरता नहीं है, ऐसी दुआ से जो सुनी ना जाए, ऐसे नफ्स से जो सैर ना हो, और ऐसे इल्म से जो नफा ना दे। अल्लाह अकबर। 4 चीजें मांगी हैं 4 के बदले में। ये दुआ हमें सिखाती है कि हम सिर्फ एक्सटर्नल क्लैरिटी ना मांगे, बल्कि दिल का इंटरनल डिटॉक्स भी मांगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से कितनी दुआ करने की जरूरत है। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, उलट पलट करने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना। दिल तेज न्यूज फीड की तरह बदलता है, स्टेबिलिटी सिर्फ अल्लाह से मांगनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। या अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ हिदायत की, पाक दामनी की, तकवा की और मालदारी की। 4 बड़ी चीजें, हिदायत, तकवा, पाक दामनी और मालदारी। ये वो दुआएं थी जिनके जरिए आप अपने दिल की बातनी दुनिया को भी महफूज रखते थे, और जाहिर की दुनिया में जिस जिस चीज की जरूरत थी हर चीज तलब करते थे, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। और दुआ इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ को देखें, ताइफ का वाकया याद करें। लोगों ने पत्थर मारे, जुबान से गालियां दी, बेइज्जत किया, खून बहा, लेकिन रसूलुल्लाह ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नासी या अरहमर राहिमीन, अंत रब्बुल मुस्तज़अफ़ीना व अंत रब्बी इला मन तकिलनी। या अल्लाह, मैं अपनी ताकत की कमी, अपनी तदबीर की किल्लत और लोगों के सामने
اپنی بے قدری کی شکایت تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان ریونج مانگتا ہے، لیکن آپ نے ریلیف مانگا، گائیڈنس مانگی، رحمت مانگی۔ اور بدر کی رات مسلم آرمی 313 تھی، 313، اور اینیمیز کی آرمی 1000 پلس تھی۔ رسول اللہ ساری رات دعا کرتے رہے، ہاتھ بلند کیے، یہاں تک کہ چادر کندھوں سے گر گئی۔ یا اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا، تو ہی پورا کر۔ اسٹریٹجی، پلاننگ، ویپن سب کچھ موجود تھا، لیکن آخری اور سب سے اہم ویپن تھا دعا۔ رسول اللہ کی پوری زندگی بتاتی ہے دعا کوئی بیک اپ پلان نہیں، اٹس our مین پاور سورس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ، وکٹری یا ڈیفیٹ، حسل یا ریسٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ تھا۔ اگر رسول اللہ کو بھی یہ کانسٹنٹ کنیکشن درکار تھا تو ہم اس کے بغیر کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ ریکنیکٹ ناؤ بیفور دا نیکسٹ ٹیسٹ ہٹس انیکسپیکٹڈلی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کو جوڑ لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق ہی کام آنے والا ہے۔ اپنے ہاتھ اپنے مولا کے سامنے اٹھا دیجئے۔ دعا پاور ہے، دعا ڈیوائن کنیکشن ہے۔ یہ دنیا پولیوٹڈ ہے، ڈسٹریکٹ کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا محفوظ حصار میں چلا جاتا ہے، اپنی مانگیں بھی پوری کروا لیتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی پاتا ہے، اور دل کا قرب اور دل کی تسکین اور کنٹینٹمنٹ بھی پاتا ہے۔ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں محمد رسول اللہ کی طرح دعاؤں بھری زندگی نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی تھے جو ہر قسم کے بڑے گناہوں سے محفوظ تھے، مگر پھر بھی دن میں 70 سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے تھے۔ A model of humility and repentance۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں روزانہ 70 بار سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور آپ نماز کے بعد استغفار کرتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے ہم انسان ہیں، ہماری عبادات میں خامیاں ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت چاہیے۔ سیلف گروتھ ہو، ہیلنگ جرنی ہو، یا پروڈکٹیوٹی گولز، سب انکمپلیٹ ہے اگر دل ہمبل نہ ہو اور زبان استغفار سے خالی ہو۔ استغفار ایک ایسا اینٹی ڈوٹ ہے جو انگزائٹی، گلٹ اور سیلف ہیٹ کو سافن کرتا ہے، دل کو فریش سٹارٹ دیتا ہے۔ نبی کریم آسانی اور مصیبتوں سے نجات کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ رسول اللہ دکھ، پریشانی یا بیماری میں سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اللہ سے دعا کرتے، بیماری میں دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر فرماتے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ، پھر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر 7 مرتبہ۔ آج کی دنیا میں مینٹل سٹریس کے لیے اوور ویلم ہو جائیں، باڈی فٹیکڈ ہو جائیں، سب کے لیے یہ پروفیٹک پرسکرپشن ہے۔ آپ نیا چاند دیکھنے پر برکت، خیر اور سلامتی کی دعائیں کرتے۔ اذان کے وقت آپ نے خاص دعا سکھائی جو جنت میں شفاعت کی ضمانت بن سکتی ہے۔ بارش یا قحط کے وقت کھڑے ہو کر رب سے مانگتے۔ سفر پر جانے والوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے۔ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا دعا صرف عبادت نہیں، یہ زندگی کا مکمل لائف سٹائل ہے۔ ہر موقع، ہر حالت، ہر ایموشن دعا کے ذریعے اللہ سے لنک ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے ایک نان سٹاپ کانوو تھی۔ وہ اپنا ہر خوف، ہر خواب، ہر فیصلہ، ہر لمحہ دعا کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کرتے تھے۔
ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے جڑے رہنا ہے، تو دعا کو صرف طلب نہ سمجھو، اسے تعلق بناؤ۔ یہ ہے ڈیوائن کنیکشن ان اے ڈیجیٹلی ڈسٹریکٹڈ ورلڈ۔ دعا سکون اور بے چینی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ کو علم تھا کہ فکر، پریشانی اور انگزائٹی انسان کی فطرت میں شامل ہے، مگر آپ نے ہمیں سکھایا الٹیمیٹ ہیلنگ کسی تھراپسٹ، انفلوئنسر یا کمفرٹ زون میں نہیں، بلکہ صرف اللہ کے در پر ہے۔ آپ نے سکھایا کہ جب دل بوجھل ہو، ذہن منتشر ہو یا دل کسی سٹریس سے گزر رہا ہو تو یہ دعا کریں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا علم الغیب میں سے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ یہ دعا ہمیں ریمائنڈ کرتی ہے کہ ہم بندے ہیں، اللہ از ان کنٹرول، not our calendar, not our goals. True peace, letting go and letting Allah handle۔ کتنی عجیب ہو گئی ہماری دنیا جہاں سب لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم خود ہینڈل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہینڈل کرنے دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ رات سونے سے پہلے بہت سی دعائیں کرتے تھے۔ ایک سنسیئر دعا رات کی نیند کو اسپرچل کام میں بدل سکتی ہے۔ انگزائٹی ہو، انسومینیا ہو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا یہ لیسن یاد رکھنا چاہیے۔ جب تمہارا دل ہل جائے، دنیا انسٹیبل لگے، تو دعا وہ اینکر ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے۔ پھر دعا فار پروٹیکشن فرام دا ٹرائلز آف لائف اینڈ ڈیتھ۔ رسول اللہ کی دعاؤں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے ہر فیز اور فتنے کے بارے میں ڈیپلی اویئر تھے۔ آپ ہمیں نہ صرف زندگی کے سٹارم سے بچنے کی دعائیں سکھاتے ہیں بلکہ آخرت کی ریالٹی کی بھی یاد دہانی کراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں ویک اپ کال دیتی ہے کہ ڈیتھ کوئی اینڈنگ نہیں بلکہ ایک نئے فیز کی بگننگ ہے۔ پھر دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے، اس سے بچنے کے لیے خاص دعا مانگتے، کیونکہ یہ فتنہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ یہ ہمیں ریمائنڈ کرتا ہے کہ ایمان کو بچانا ایزی نہیں، خاص طور پر ایسے زمانے میں جب حق اور باطل کی باؤنڈریز بلر ہو جائیں۔ اور رسول اللہ کے آخری الفاظ بھی ایک دعا تھے، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے سب سے اعلیٰ رفیق کے پاس لے جا۔ We flex over exit strategies in startups، لیکن کیا ہم نے اپنی زندگی کے آخری ایگزٹ کی کوئی تیاری کی ہے؟ پھر آپ علم اور ہدایت کی دعائیں کرتے تھے۔ رسول اللہ کی دعائیں صرف میٹیریل یا ایموشنل نیڈز کے لیے نہیں تھی بلکہ اسپرچول اور انٹلیکچول گروتھ کے لیے بھی تھی۔ اور بینیفیشل نالج کی دعا آپ کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی گہری سمجھ رکھتے تھے، حکمت مانگا کرتے تھے۔ اور زیادہ جاننا ضروری نہیں ہے، صحیح جاننا لائف چینج کرتا ہے۔
اور اس کے لیے صرف گوگل نہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے، اور دلوں کی پاکیزگی کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھائی۔ آپ دوسروں کے دلوں کی بیماریوں، حسد، کینہ، تکبر کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ آپ کی دعائیں ہر لمحہ اللہ سے ڈائریکٹ، سنسیئر اور ڈیپ رابطے کا اظہار تھی۔ ڈیجیٹل ورلڈ میں یہی دعا ہے جو ہمیں انگزائٹی ہو، انسومنیا ہو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا یہ لیسن یاد رکھنا چاہیے۔ جب تمہارا دل ہل جائے، دنیا انسٹیبل لگے، تو دعا وہ اینکر ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے۔ پھر دعا فار پروٹیکشن فرام دا ٹرائلز آف لائف اینڈ ڈیتھ۔ رسول اللہ کی دعاؤں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے ہر فیز اور فتنے کے بارے میں ڈیپلی اویئر تھے۔ آپ ہمیں نہ صرف زندگی کے سٹارم سے بچنے کی دعائیں سکھاتے ہیں، بلکہ آخرت کی ریالٹی کی بھی یاد دہانی کراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں ویک اپ کال دیتی ہے کہ ڈیتھ کوئی اینڈنگ نہیں بلکہ ایک نئے فیز کی بگننگ ہے۔ پھر دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے، اس سے بچنے کے لیے خاص دعا مانگتے، کیونکہ یہ فتنہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ یہ ہمیں ریمائنڈ کرتا ہے کہ ایمان کو بچانا ایزی نہیں، خاص طور پر ایسے زمانے میں جب حق اور باطل کی باؤنڈریز بلر ہو جائیں۔ رسول اللہ کے آخری الفاظ بھی ایک دعا تھے، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے سب سے اعلیٰ رفیق کے پاس لے جا۔ وی فلیکس اوور ایگزٹ اسٹریٹجیز ان اسٹارٹ اپس، لیکن کیا ہم نے اپنے زندگی کے آخری ایگزٹ کی کوئی تیاری کی ہے؟ پھر آپ علم اور ہدایت کی دعائیں کرتے تھے۔ رسول اللہ کی دعائیں صرف میٹیریل یا ایموشنل نیڈز کے لیے نہیں تھیں، بلکہ اسپرچول اور انٹلیکچول گروتھ کے لیے بھی تھیں۔ اور بینیفیشل نالج کی دعا آپ کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی گہری سمجھ رکھتے تھے، حکمت مانگا کرتے تھے۔ اور زیادہ جاننا ضروری نہیں ہے، صحیح جاننا لائف چینج کرتا ہے۔ اور اس کے لیے صرف گوگل نہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور دلوں کی پاکیزگی کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھائی۔ آپ دوسروں کے دلوں کی بیماریوں، حسد، کینہ، تکبر کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ آپ کی دعائیں ہر لمحہ اللہ سے ڈائریکٹ، سنسیئر اور ڈیپ رابطے کا اظہار تھی۔ ڈیجیٹل ورلڈ میں یہی دعا ہے جو ہمیں آؤٹر اور انورڈ پیس دیتی ہے، ہمیں ڈیوائن اسٹرینتھ دیتی ہے۔ رسول اللہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے تھے اور دعائیں سکھاتے تھے۔ دعا فار ادرز اینڈ کمیونٹی، کلٹیویٹنگ کمپیشن۔ رسول اللہ کی زندگی کا ایک نہایت خوبصورت پہلو تھا کہ آپ نے اپنی دعاؤں کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آپ کی دعائیں پوری انسانیت کے لیے، اپنی امت کے لیے، بیماروں کے لیے، صحابہ کے لیے، یہاں تک کہ دشمنوں کے لیے بھی تھیں۔ آپ صحابہ کرام کو نہ صرف دعائیں سکھاتے بلکہ انہیں انکریج بھی کرتے کہ وہ ہر موقع پر اللہ سے دعا کریں۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو آپ اسے ایک کمپریہنسو دعا سکھاتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا کہ اللہ سے ہر چیز مانگو، چھوٹی ہو یا بڑی۔ فرمایا حتی یسأل شسع نعلہ اذا انقطع، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ یہ امپاورمنٹ ہے، ایک ایسا ذریعہ جہاں بندہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکتا ہے، کسی میڈییٹر کے بغیر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو ہمیشہ اس کے لیے
شفا کی دعا کرتے. یہ ایک ایموشنل سپورٹ بھی تھی جو مریض کے دل کو تسکین دیتی تھی. غزوہ احد کو یاد کیجئے جب لوگوں نے آپ کو زخمی کر دیا لیکن آپ نے فرمایا یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ جانتے نہیں. یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ایک مومن کا دل دشمنوں کے لیے بھی خیرخواہی سے بھرا ہونا چاہیے. رسول اللہ کا طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا اسپرچول آکسیجن ہے. ہر دل اللہ سے جڑا ہو وہ مطمئن، متوازن اور کلیئر ہوتا ہے. آپ کی زندگی بتاتی ہے کہ کنیکٹڈ رہنے کا راز دعا ہے. رسول اللہ کی دعاؤں میں صرف اپنے لیے نہیں یا صحابہ کے لیے نہیں بلکہ پوری کریشن کے لیے شفقت شامل تھی. اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی امتی. یہ دعا بتاتی ہے کہ آپ کا دل اپنی امت کے لیے کس قدر فل آف لو اور وری تھا. پھر دعا کو دیکھیے. دعا از دا مینیفیسٹیشن آف توکل اینڈ ریلائنس آن اللہ. دعا توکل کی جھلک ہے، اللہ پر مکمل اعتماد کی تصویر ہے. رسول اللہ کی مسلسل دعائیں ان کے توکل کی عملی جھلک تھی. ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا صرف ایک زبانی کلمہ نہیں بلکہ دل کی وہ پکار ہے جو اپنے رب کی قدرت پر مکمل ایمان کے ساتھ نکلتی ہے. یہ دعا کی وہ حالت ہے جو کہتی ہے یا اللہ سب کچھ کر لیا، اب سب تیرے سپرد. پھر دعا رب کی بادشاہی کا اعتراف بھی ہے. نبی کریم کو یقین تھا اصل قوت، اصل کنٹرول، اصل رزق سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان جتنا بھی سمارٹ یا پاورفل بننے کی کوشش کرے وہ ریالٹی میں کمزور اور سراپا محتاج ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا چاہے وہ مغفرت کی ہو یا بارش کی اسی یقین کا اظہار تھی کہ رب ہی سب کچھ کرنے والا ہے. جب وہ ہاتھ اٹھاتے تو یہ صرف سوال نہیں ہوتا تھا بلکہ مکمل طور پر سرنڈر کی علامت ہوتا. یا اللہ میں جو کر سکتی تھی وہ کر لیا، اب سب کچھ تیرے حوالے. دعا کوشش اور توکل کے درمیان پل ہے. ایک شخص نے پوچھا اونٹ کو باندھو یا اللہ پر بھروسہ کرو؟ آپ نے فرمایا پہلے اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. آج کی دنیا میں ہم دو ایکسٹریمز میں پھنس جاتے ہیں. یا یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہماری محنت کا نتیجہ سیلف میڈ ایلیوژن ہے، یا بالکل کچھ نہیں کرتے اور صرف معجزے کا انتظار کرتے ہیں. نبی کریم کا طرز عمل سکھاتا ہے پوری قوت لگائیں پھر رب پر چھوڑ دیں. آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف پلاننگ یا حاصل سے نہیں آتی، دعا اور توکل سے آتی ہے. اور یہی وہ کمپلیٹ ماڈل ہے جو آج کی کیوس فلڈ سیلف obsessed دنیا میں ہمیں بیلنس دے سکتی ہے. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زندگی آسان بنائے، ہمیں اندر سے سکون دے، ہمیں پروٹیکٹ کرے، تو بس کوشش بھی، دعا بھی، دل سے یقین بھی کہ رب میری فائل دیکھ رہا ہے. اور دعا از دا اینٹیڈوٹ ٹو ایروگینس اینڈ ڈسپیئر. جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی کامیابی صرف اس کی محنت، ذہانت یا سکلز کا نتیجہ ہے تو یہ سوچ اس کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور کر دیتی ہے. یہ ایک اسپرچول ٹریپ ہے. لیکن رسول اللہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل ہیوملٹی کیا ہوتی ہے. آپ فتح کے وقت بھی، عزت کے وقت بھی سجدے میں جھکے ہوتے. آپ کا ایٹیچیوڈ یہی کہتا تھا یہ سب کچھ میرا نہیں، میرے رب کا دیا ہوا ہے. ہر کامیابی کے بعد دعا، ہر مشکل سے پہلے دعا. یہی ہمبل لائف سٹائل ہمیں بھی اپنانا ہے. ہمیں بھی یہی ریالٹی ماننی ہوگی. وی آر ناٹ انف بائی آور سیلوز، وی ڈیسپریٹلی نیڈ آور کریٹر. جب یہ دل میں بیٹھ جائے ہم خود کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، تب دعا صرف آپشن نہیں بلکہ لائف لائن بن جاتی ہے. یہ صرف ریچول نہیں رہتی بلکہ ہارٹ فیلٹ وائس بن جاتی ہے. یہ فقط مانگنا نہیں رہتا بلکہ رب سے جڑنا بن جاتا ہے. اور دعا ایک بندگی ہے، ایک تعلق ہے، شیئرڈ ریلیشن شپ ہے. دعا کوئی ٹرانزیکشنل ایکٹ نہیں کہ صرف مانگو اور بھول جاؤ. یہ ایک کنٹینیوس کنیکشن، ایک آن گوئنگ ریلیشن شپ ہے، ایک ایسی اسٹرنگ ہے جو ہر لمحہ ہمیں رب سے جوڑے رکھتی ہے. یہی تعلق ہے جو ہمیں اسپرچولی لاکڈ ان رکھتا ہے. رسول اللہ کی ہر دعا ہمیں یہی سکھاتی ہے ڈپینڈ not on people, don't trust your own strength, build your strongest Wi-Fi with the one who never disconnects. اب ہم دیکھیں گے پریکٹیکل گائیڈ فار دعا ان اے ڈیجیٹلی ڈسٹریکٹڈ ورلڈ. پہلی چیز ہے نیت اور آغاز. دل سے فیصلہ کریں
سب سے پہلے دل میں یہ پختہ نیت کریں، میں اپنی زندگی کو اللہ سے جڑی زندگی بنانا چاہتی ہوں رسول اللہ کے طریقے پر۔ نیت کے ساتھ روزانہ صرف ایک دعا سیکھنے اور پڑھنے کا ارادہ رکھیں، کم سے کم لیکن کنسسٹنٹ رہیں۔ دوسرے، ڈیلی ٹرانزیکشنز کو دعا مومنٹس بنائیں، چھوٹے چھوٹے لمحات کو دعا سے بھر دیں، جیسے باتھ روم میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا، کپڑے پہنتے وقت، کھانے سے پہلے اور بعد، گھر سے نکلتے وقت، سفر پر جاتے ہوئے۔ اور دعاز ہیک کو اپنے موبائل کے وال پیپر پر لگائیں یا گھر کی دیوار پر۔ اور تیسرے، ان پلگ اینڈ پرے مومنٹ، ہر دن صرف 5 سے 10 منٹ موبائل سائٹ پر رکھیں، اسکرین بند کریں اور رب سے کنیکٹ ہوں۔ ریچارج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی پرائرٹیز میں رکھنا ہے۔ اور چوتھے، ڈیجیٹل ٹریگرز کو دعا سے ٹرانسفارم کریں۔ سوشل میڈیا پر کوئی نعمت دیکھیں، کسی کی شادی، نیا بچہ، کامیابی، دل میں فوراً کہیں ماشاء اللہ یا اللہ اسے برکت دے، یہ حسد کو دعا میں بدل دیتا ہے۔ کوئی دکھ بھری خبر یا حادثہ دیکھیں، یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما، ان کے غم دور کر۔ کوئی ایپ کھولنے سے پہلے یا اللہ اس میں وہی چیز دکھا جو تجھے پسند ہو اور مجھے ہر حرام چیز سے بچا۔ اور پانچویں، میننگ فل دعا دل سے زبان سے نہیں، دعاؤں کے معنی سیکھیں تاکہ آپ دل سے کنیکٹ ہوں۔ مثال کے طور پر، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ یوز ٹرانسلیٹریشن پلس ٹرانسلیشن پلس ریفلیکشن۔ اور چھٹے، مائنڈ فل دعاز ہیبٹس، سائلنٹ کنورسیشن، ویٹنگ ٹائم کو ورشپ ٹائم بنا لیں۔ ایپ لوڈ ہو رہی ہے، ٹرین آ رہی ہے، کیوں میں کھڑے ہیں، تو بس دل میں دعا کرتے رہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور ساتویں، نماز کے بعد دعا کو اینکر بنائیں۔ فرض نماز کے بعد صرف 1-2 منٹ رکیں، اللہ سے وہ بات کریں جو آپ کسی سے نہ کہہ سکیں، اپنی ہوپس، فیلئرز، فیلنگز کو لفظوں میں ڈالیں۔ اور آٹھویں، ڈیجیٹل سینس کا تزکیہ کریں۔ کبھی کوئی غلط چیز دیکھ لی، کسی گوسپ کا حصہ بن گئے، تو فوراً استغفر اللہ، یا اللہ آنکھ، کان، زبان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ہیبٹ آپ کی ڈیجیٹل لائف میں تقویٰ لائے گی۔ اور نویں، دعا کو پرسنل بنائیں، اپنے موبائل نوٹس یا ایک خاص دعا نوٹ بک رکھیں، اپنے فیئرز لکھیں، اپنی ہوپس لکھیں، اپنے راز، ڈریمز، سیکرٹس لکھیں، اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ رب سے تعلق کو ڈیپ کر دیتا ہے، یہ روٹ دعا نہیں، ریئل دعا ہے۔ اور 10ویں، مشکل وقت میں دعا کو پہلا رسپانس بنائیں۔ پریشانی، انگزائٹی، ہارٹ بریک، ان سب کے بعد فوراً یا اللہ مجھے سنبھال لے، میں تیرے سوا کسی کو نہیں جانتی۔ اور انسٹا پوسٹ نہ کریں، پہلے دل کا سٹیٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سنائیں۔ اور 11ویں، خوشی میں بھی دعا، فلیکس ہیوملٹی، جب کچھ اچیو ہو جائے، سکسیس ملے، سجدہ شکر، اور ایک سمپل ہارٹ فیلٹ دعا، یا اللہ یہ سب کچھ تیرے کرم سے ہوا، مجھے عاجز بنا رہنے دے۔ یاد رکھیں، اصل ٹیسٹ سکسیس پر ہوتا ہے۔ اور 12ویں، لرن مور اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز دعاز، رسول اللہ کے بارے میں، آپ کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیے، اس طرح آپ کا دل اور زیادہ دعا کرنے کی طرف انکلائن ہوگا۔ کبھی کبھی ہم بس یہ سوچتے رہتے ہیں، کیا رب واقعی مجھے سن رہا ہے؟ کیا میری دعائیں واقعی میٹر کرتی ہیں؟ اس سوال کا جواب نبی کریم نے خود دیا، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعا، اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی عمل معزز نہیں لگتا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، ان اللہ حیی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ تعالیٰ بہت حیا والا اور کریم ہے، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ وہ اسے خالی واپس لوٹا دے۔ یعنی آپ رب سے کچھ بھی مانگو، وہ کبھی اگنور نہیں کرتا، آپ کو لگے یا نہ لگے، رب ہمیشہ جواب دیتا ہے۔ ریز یور ہینڈز اینڈ سے، یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہیں، میرا دل بوجھل ہے، میرا حال تو تو ہی جانتا ہے، مجھے معاف کر دے، قبول کر لے،
اور کبھی مجھے خود سے دور نہ کرنا. You don't need to be perfect to make dua. You just need to be real. Don't wait to fix yourself to raise your hands. Just raise them because fixing starts from there. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو ہاں سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں. بس مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں. مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب ننگے ہو ہاں سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں. مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا. اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو اور گناہوں کو معاف کرنے والا میں ہی ہوں. مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اے میرے بندو تم ہرگز یہ طاقت نہیں رکھتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو اور نہ یہ قدرت رکھتے ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو. اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور تمہارے بعد کے تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل جائے اور سب کے دل ایک ہی سب سے زیادہ متقی بندے کے دل کی طرح ہو جائیں تو بھی میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور تمہارے بعد کے تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل جائیں اور سب کے دل سب سے فاجر شخص کی دل کی طرح ہو جائیں تو بھی میرے بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے تمہارے انسان اور تمہارے جن سب ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مجھ سے مانگنے لگیں اور میں ہر ایک کو وہ سب کچھ عطا کر دوں جو وہ مجھ سے مانگے تو بھی جو کچھ میرے پاس ہے اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے پانی میں آتی ہے. اور پھر بھی ہم مانگتے نہیں, پھر بھی ہم ڈیلے کرتے ہیں, پھر بھی ہم رب سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. دس از یور سائن ٹو ریکنیکٹ. تو اگر آپ واقعی لاگ ان ہونا چاہتے ہیں, اپنی روح کو ریچارج کرنا چاہتے ہیں, تو صرف ایک چیز کافی ہے. ریز یور ہینڈز اینڈ جسٹ ٹاک. جب دل بھٹکے دعا کریں, جب گناہ ہو جائے دعا کریں, جب کچھ سمجھ نہ آئے دعا کریں, جب کچھ مل جائے دعا کریں, جب سب چھوڑ دیں بس دعا ہی بچتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک پاورفل میسج دیتے ہیں, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن اسی آیت کے دوسرے حصے میں ایک زبردست وارننگ بھی ہے, جو میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے. غور کریں, یہ صرف دعا کی دعوت نہیں بلکہ ایگو کے خلاف اعلان جنگ ہے. زمین اور آسمان دونوں پر دو ہی کیفیات ہوتی ہیں, یا عاجزی ایڈم موڈ یا تکبر ابلیس موڈ. یاد رکھیں تکبر وہ وائرس ہے جو دعا کا کنیکشن کاٹ دیتا ہے, اور عاجزی ہیوملٹی وہ پاسورڈ ہے جو ہر دروازہ کھول دیتا ہے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے لیے زندہ کر دے, ہماری دعاؤں کو قبول کر لے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تجھ سے مانگتے ہیں, تجھ سے جڑے رہتے ہیں اور کبھی تجھ سے مایوس نہیں ہوتے. یا رب ہمیں بھی اپنا بنا لے. آمین یا رب العالمین. دعائیں کرتے ہیں کیونکہ میکنگ دعا از سننا, ٹرینڈ اینڈس اینڈ سننا اسٹیز. آئیے اپنے رب سے دعا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. دعا کیجیے. دعا حفاظت ہے, دعاؤں میں راحت ہے, دعا ہی تو کنیکشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دعاؤں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.